ہماری بہت کچھ کوشش تھی کہ سدیم کا جو پہلا روزہ مدینہ پاک میں کھلواتے، لیکن روزہ کشا ایمان نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ جب کبھی ہم جائیں گے تو یہ ضرور وہاں روزہ رکھیں گے۔ تو سدیم روزہ کھولنے کی دعا سنائیں۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی بسم اللہ، ماشاءاللہ مبارک ہو سدیم، بہت بہت آپ کو بہت مبارک ہو۔ سدیم آج آپ کا پہلا روزہ تھا، سارا دن کیسا گزرا اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ شروع میں تھوڑا مشکل تھا، لیکن 6 گھنٹوں بعد تھوڑا صحیح لگا۔ پھر سویا تھا، اس کے بعد تھوڑا میں پڑھ کے میں نے جو ہے ابھی 2-3 باتیں بھی سیکھی ہیں رمضان کے بارے میں۔ کیا سیکھے؟ پہلی جو ہے، جو روزہ رکھتے ہیں نا ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور غمت سے ہوتی ہے نا سارے طرح طرح کی مچھلیاں، وہ اس روزہ دار کی دعا کرتی ہیں مغفرت کی، اور جو ہوتا ہے شیطان وہ جیل میں جاتا ہے، اور اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نا کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے جیسے بھی آپ نے کھایا ہے، اور ایک جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا پھر۔ اور ایک تو زعیم جب چاول کھا رہے تھے دن کو تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ تھوڑا برا لگا میرے سامنے بیٹھ۔ چلیں اب آپ اپنا جو ہے نا افطار انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزہ قبول فرمائے۔ چکوال کے محمد سدیم احمد بن ڈاکٹر احتشام نصیر ملک اور ابریہ فاطمہ بنت عاصم قدیر نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ 1 رمضان کو ملت چوک اور اشرف ٹاؤن میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے والدین نے بچوں کو دعائیہ کلمات کے ساتھ انعامات سے بھی نوازا۔ ڈاکٹر احتشام نصیر ملک نے کہا کہ خواہش اور دعا تھی کہ رب تعالیٰ موقع عطا فرماتے تو محمد سدیم احمد کو مدینہ منورہ میں پہلا روزہ افطار کرواتے۔ یاد رہے کہ یہ ننھے بچے والدین کے ساتھ 2018 میں حرمین شریفین کی زیارت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اللہ پاک ضرور حاضری نصیب فرمائیں گے۔ ابریہ فاطمہ اور سدیم احمد سمیت رنیم فاطمہ، برہان رضا اور محمد زعیم احمد نے قرآنی صورتیں اور دعائیں حفظ کر رکھی ہیں، جنہیں باقاعدگی سے بڑوں کو سنایا جاتا ہے۔ بچوں کو گھروں میں اسلامی ماحول اور تعلیم و تربیت میں والدین اور بزرگوں کا اہم کردار ہے۔